مبارک شب ہے، اور آج تو میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں اور ادب ہم سب کو عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی باادب بنائے۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام حسن یوسف بیان فرما رہے ہیں، حسن یوسف بیان فرما رہے ہیں۔ اب جب وہ تعریف ہونے لگی حسن یوسف کی تو سیدہ نے ام المومنین نے عرض کی حضور ایک بات تو بتائیں کہ آپ زیادہ حسین ہیں یا یوسف علیہ السلام زیادہ حسین تھے؟ جب تعریف زیادہ ہوئی اور ایک خاتون ہوں اور زوجہ بھی ہوں، جب بہت زیادہ تعریف کی میرے آقا کریم علیہ السلام نے حسن یوسف کی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ زیادہ حسین ہیں یا سیدنا یوسف علیہ السلام؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سنیے۔ فرمایا یوسف سبھی ہیں اور میں ملی ہوں۔ جب یہ بات ام المومنین نے سنی تو مسکرا دی، خوش ہو گئی، یعنی بات انہیں سمجھ آ گئی کہ آقا کریم علیہ السلام نے کیا بات سمجھا۔ اور بزرگوں کے پاپوش نالین سیدھے کرتے کرتے جو اس کے اندر سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے، سبھی اس حسن کو کہتے ہیں کہ جس پر نگاہ نہ ٹھہرے، ملی اس حسن کو کہتے ہیں کہ جس پر نگاہ جائے تو واپس نہ ہٹے۔ سبھی کہتے ہیں میٹھے حسن کو، کسے کہتے ہیں؟ اور ملی کہتے ہیں نمکین حسن کو، نمکین حسن کو۔ اور میٹھا حسن جو ہوتا ہے نا، میٹھا یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم میٹھا کتنا کھاتے ہیں اور نمکین کتنا چاہیے ہوتا ہے۔ اور ایک زندگی میں لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی اب میٹھا جو ہے، لیکن نمکین ہم نہیں چھوڑتے۔ میٹھے کی مقدار کتنی چاہیے ہوتی ہے، نمکین کی کتنی چاہیے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بات امام نے بھی کہی کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا۔ جو زنانہ نے مصر تھیں انہوں نے انگلیاں کاٹ دی۔ اچھا جب انگلیاں کٹ گئیں تو وہ حسن یوسف میں اتنی محو تھیں کہ انگلیاں کٹ گئیں، تکلیف تو ہوئی پر اس تکلیف کا انہیں احساس نہیں۔ یہی بات کہتے ہیں نا کہ جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح بھی ایسے نکلتی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ان جلووں میں گم ہوتا ہے کہ اس کا احساس اسے نہیں۔ فرشتوں کی پوری جماعت آئی ہوئی ہوتی ہے لینے کے لیے۔ تو حسن یوسف پہ کٹیں، امام کہتے ہیں کٹیں، کاٹی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کاٹنا، کاٹی نہیں، محو ہو گئیں اور وہ کٹ گئی، بے خیالی میں کٹ گئی۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، عورتوں نے انگلیاں کاٹی۔ اور عورتیں تو عموماً دل جلدی دے بیٹھتی ہیں، اور وہ مصر کی عورتیں ہیں۔ اور میرے حضور کے بارے میں جو وہ کہا، کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور آپ کو دیکھ کر نہیں، آپ کے نام پہ مصر کی عورتوں نے نہیں، عرب کے مردوں نے اپنی گردنیں قربان کی۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور صرف سر ہی نہیں کٹاتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج محفل کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں
کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے تحفے ہم لے کر اٹھیں جو پورا سال ہمیں کام آئے۔ امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس مبارک گھڑی پر بھی، اس ساعت پر بھی لاکھوں سلام۔ یہ سلام جو ہے نا، یہ سلام ایک ایسا تحفہ ہے درود و سلام کا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے اگر ہم یہ عادت بنا لیں کہ اپنے اب آقا و مولا سیدی و مولائی حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو، میرے محبوب پر درود اور سلام بھیجو۔ دیکھیے یہ وہ عمل ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے۔ ہمارے بابا جی تھے، میں اکثر ان کے پاس بیٹھتا، تو میں نے ایک دن ایسے ہی پوچھا تھا ان سے کہ حضور کوئی عمل بتائیں کہ جس سے دل میں گداز پیدا ہو، محبت پیدا ہو، عشق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ تو فرمایا بیٹا درود پڑھا کرو۔ تو میں نے عرض کی کہ صرف درود؟ فرمایا درود صرف نہیں ہوتا۔ میں نے کہا خالی درود؟ فرمایا درود خالی بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اور مجھے قریب کر کے فرمایا کہ بیٹا ان کا خیال آ جانا بھی درود ہے، اور ان کی یاد میں آنکھوں کا نم ہو جانا بھی درود ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ ایک راز ہے یہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں۔ لیکن درود پاک وہ عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول۔ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ کبھی آپ نے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ درود قبول ہی قبول کیوں ہے؟ ویسے تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں جس سے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ درود ہی کیوں قبول ہے۔ دیکھیے ایک تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم درود بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اب تم بھی درود بھیجو۔ ایک تو یہ وہ عمل ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے اپنے محبوب پر، ملائکہ درود بھیجتے ہیں محبوب کریم پر، ایمان والوں کو حکم دیا۔ اب اگر کوئی ایمان والا درود بھیجتا ہے تو وہ اس دائرہ کرم میں داخل ہو جاتا ہے، یہ دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے درود بھیجا محبوب پر، ملائکہ نے درود بھیجا، ایمان والوں کو حکم ہوا، ایمان والا بھی شامل ہو گیا، تو یہ دائرہ کرم میں آ گیا، اور اس دائرے میں کرم ہی کرم ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود پڑھتے ہوئے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ، یہی پڑھتے ہیں نا۔ اب دیکھیے ہم جب درود پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ایمان والو تم درود بھیجو، اور بندہ پھر کیا عرض کر رہا ہے؟ اے اللہ تو درود بھیج، میں تو اس قابل نہیں، وہ تیرا محبوب ہے، تو نے حکم دیا، میں تو تجھی سے عرض کر رہا ہوں کہ تو درود بھیج۔ اے اللہ، پڑھیے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج
میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب دیکھیے، تو درود بھیج اپنے محبوب پر، اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہ فرما رہا ہے بندے تم درود بھیجو، بندہ عرض کر رہا ہے میرے مالک تو درود بھیج۔ کیوں؟ اب یہ قبول ہی قبول کیوں ہے کہ اس کے اندر میں نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم درود بھیجو۔ ایمان والا کہتا ہے میرے مالک تو درود بھیج۔ کس پر بھیج؟ اپنے محبوب پر، اس کی آل پر، اس کے اصحاب پر۔ اس میں اپنا کہیں ذکر ہے؟ بندے کے اعمال رد کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ میں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ میں کی وجہ سے۔ اس میں میں ہے، درود پاک کے جتنے صیغے اٹھا لیں کہیں آپ کو میں نہیں ملے گی اس میں۔ اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہا بندہ، اپنے لیے بھئی ایک بھکاری ہے کھڑا ہوا ہے، اب سبحان صاحب کو دیکھا کہ یہ گاڑی سے اترے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اچھے سٹائل میں کھڑے ہوئے، گھڑی اچھی ہے، سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہے، وہ آیا کہا صاحب یہ گھڑی دے دو مجھے، یہ نالین پاک بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ مجھے دے دو، 1000 روپے دے دو، 2000 دے دو، 5000 دے دو۔ پیچھے ہی پڑا ہوا، مانگے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ تو اس کو دیں گے۔ لیکن ایک اور بھکاری آیا، وہ مانگ کچھ نہیں رہا، آکے کہہ رہا سبحان صاحب آپ سلامت رہیں، آپ کی آل سلامت رہے، آپ کے دوست احباب سلامت رہیں، تمہارا گھرانہ سلامت رہے، سخی کا گھرانہ سلامت رہے۔ دعائیں دیے جا رہا ہے، مانگ کچھ نہیں رہا۔ مانگ، آپ کہیں گے میرے بچوں کو، میری آل کو، میرے دوستوں کو، میرے دعا دے رہا ہے۔ اب یہاں پر بندہ مسرور ہو کے دے گا، بن مانگے ملے گا۔ بات سب ایک ہے کہ ہم اپنی عرض پیش کرتے ہیں، ایک ہے کہ اس میں اپنا کچھ نہیں ہے، میں نہیں ہے، اپنی کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تو اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں جب تو بھی نہیں تھا، یہ جہان رنگ و بو بھی نہیں تھا۔ تو درود تو ہماری پیدائش سے پہلے سے بھیجا جا رہا ہے، درود قبول ہی قبول ہے۔ اسی لیے ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ بیٹا فرائض و واجبات کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ درود پاک ہے۔ اور یہ بات یوں نہیں کہی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ہے، آئے حضور کی خدمت میں، حضور میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں، آپ بتائیں کتنا درود پڑھوں؟ میرے حضور نے فرمایا ابی جتنا چاہو پڑھو۔ کہا حضور میں ایک حصہ درود خوانی کے لیے، دن رات کا ایک حصہ جو فرائض و واجبات سے بچے گا، ایک حصہ درود خوانی۔ بہت اچھا، اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہو تو اور بہتر ہے۔ کہتے ہیں حضور میں دن رات کا آدھا حصہ، نصف درود خوانی کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا ابی بہت اچھا، لیکن اس سے زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کہا اچھا حضور دن رات کے 3 حصے 1/3 درود خوانی کے لیے مقرر، بہت اچھا، لیکن اس سے زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ تعلیم امت کے لیے، حضور میں دن رات کا کل حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابی اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود تمہارے تمام دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ درود تمہارے تمام دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کمال بات، یعنی منع نہیں فرمایا میرے حضور نے کہ ابی ایک کام کرو کہ آدھا حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر لو، آدھے میں تم یہ کام کر لینا، یہ پڑھ لینا۔ فرمایا اگر تم دن رات کا کل حصہ
درود خوانی کے لیے مقرر کرتے ہو تو یہ درود تمہارے تمام دکھوں، غموں، ہر پریشانیوں کے لیے، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی گویا یوں فرمایا کہ تمہارے سارے کام بننا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جب بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. تو رحمتیں جب برسیں گی تو کام خود بننا شروع ہو جائیں گے. یقین کریں یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے کائنات کا، یہ راز ہے. اور جس کو یہ راز سمجھ آ جائے اور وہ درود خوانی میں لگ جائے پھر اس کی برکتیں دیکھنا شروع کرے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، صاحبزادہ پیر علاء الدین صابری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ تشریف لائے ہیں، مشائخ میں سے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور یہی ہمارے سلاسل میں تمام کاملین عارفین ایک بات کی تلقین کرتے آئے کہ جب بھی کسی کو وظیفہ دیتے ہیں، کوئی بات پڑھنے کو دیں گے تو کہیں گے بیٹا اس کے اول آخر درود پڑھنا. اول آخر کبھی ہم نے غور کیا کہ اول آخر درود کیوں؟ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بیٹا اول آخر تم یہ پڑھ لینا، کوئی اور چیز پڑھنا، درود ہی کیوں؟ اس لیے کہ درود تو قبول ہی قبول ہے. اب اس غلاف میں، اس پیکنگ میں جو شے رکھ کر تم آگے بھیجو گے وہ بھی قبول ہو جائے گی. یہ تو قبول ہی قبول ہے. تو درود قبول ہی قبول ہے. ہم بچپن میں سنتے تھے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، یہی ہے. لیکن ہم چونکہ ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کے لیے کسی سے اجازت لینے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی اجازت تو خود خالق کائنات نے دے دی. پڑھتے جائیں اور جتنا دل کرے پڑھے، عادتیں بنائیں. گھر سے نکلتے وقت درود شریف، صبح آفس جاتے وقت. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی عادت ہے، میاں صاحب ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا، میں ان کے آفس گیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے اپنی ایک عادت بتائی اور میں نوٹ کیا کہ وہ یہ عمل کر رہے تھے. انہیں تقریباً روزانہ 200-250 چیک سائن کرنے ہوتے تھے. تو بڑی کمپنی ہے وہاں، ان کی وہ سیٹ تھی کہ وہ روزانہ چیک سائن کرتے تھے مختلف لوگوں کے لیے. تو انہوں نے ایک عادت بنائی کہ جب بھی کوئی چیک سائن کرنے لگتے درود پڑھ لیتے. تو میں نے پوچھا، کہنے لگے کہ یہ اس وجہ سے میں نے کیا کہ مجھے 200-250-300 چیک سائن کرنے ہوتے ہیں، تو اب میری اس عادت کی وجہ سے روزانہ میرے اتنے درود پاک تو یہی ہو جاتے ہیں. عادت دیکھیے. ایک اور صاحب مجھے ملے، وہ ابھی پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی ان سے میری، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو مجھے پتا چلا تو میں ملاقات ہوئی ان سے، تو کہنے لگے کہ یار میری بائک جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر آ گئی اور گاڑی والے کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے. تو پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے جا کے گاڑی والے کو بتایا کہ بندہ نیچے ہے بھائی. کہنے لگے کہ سب کا یہ ذہن تھا کہ میں ختم ہو چکا ہوں. جب مجھے گاڑی انہوں نے واپس کی اور میں نکلا تو میں کھڑا ہو گیا کپڑے بڑے جھاڑ کے. کہہ رہے ہیں گاڑی کی حالت ایسی تھی کہ وہ ختم. تو کہنے لگے سب مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو. اس شخص نے مجھے بتایا، فدا صاحب نام ہے ان کا. کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہوا، مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، بس یہ پتا ہے کہ میں روزانہ گھر سے نکلتا ہوں، 2 رکعت پڑھتا ہوں اور پھر گھر سے نکلتا ہوں اور آفس تک جتنا راستہ ہے میں حضور پر درود پڑھتے ہوئے آتا ہوں. کہنے لگے برسوں کی عادت ہے میری، برسوں کی عادت کہ میں گھر سے نکلتے ہوئے وہاں تک درود پڑھتے ہوئے آتا ہوں. اور اس وقت بھی میں درود پڑھ رہا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ گاڑی کیسے وہ ہوئی، کیا ہوا. اور میں جب کھڑا، وہ ایک جہاز جا رہا تھا یہاں سے، فوکر طیارہ تھا. تو فوکر طیارے پہ کبھی کوئی بیٹھا ہو تو اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ جب ہوا چلتی ہے یہ زیادہ اوپر جاتا ہے تو پھر ڈک 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 ڈک. تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب موسم کی وجہ سے وہ شروع ہوا تو سب لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ہوتا ہے نا، اللہ تو یاد آتا ہے بندے کو. تو اس نے اعلان بھی کر دیا پائلٹ نے کہ بھائی سب اپنے بیلٹ باندھ لیں، موسم میں شدت ہے اور یہ ہے. تو سب نے کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع.
تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، مسکرائے، فرمانے لگے کہ جو مرنا چاہتا ہے وہ کلمہ پڑھ لے، اور جو بچنا چاہتا ہے وہ درود پڑھ لے۔ جو بچنا چاہتا ہے درود پڑھے، درود سے رحمت اترتی ہے۔ یہ میں راز کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کبھی درود، یہ دیکھیں نا، یہ جو آج یہاں یہ میلہ سجا ہوا ہے، رونق لگی ہے، آپ سے میں عرض کروں کہ 3-4 لوگ تھے جو ہم بیٹھتے تھے، اور پھر ایک جمعرات آئی، اس میں 5 ہو گئے، پھر 6، پھر 7، 8، 9، 10 کرتے کرتے پڑھتے چلے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ ہم تو دریاں بچھا کر درود خوانی کرتے ہیں، بس یہ برکت کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، ہمیں کچھ نہیں پتا، کون بھیجتا ہے، کہاں سے لوگ آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ سب درود پاک کی برکت ہے۔ اور گوشہ درود و سلام اگر آپ اپنے گھر میں قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ہمارا گھر ہی، ہماری رہائش تھی یہاں، تو یہ یہاں گوشہ درود و سلام، نیچے ہم نے چھوٹی سی جگہ پہ وہ ایک گوشہ بنایا، اور وہاں درود خوانی شروع کی، اور آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے، اور یوں بڑھتے 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 یہ اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے، کیونکہ یہ تو اس میں اضافہ ہونا ہی ہے، کیونکہ یہ درود خوانی شروع میں جب چھوٹی سی جگہ تھی، آپ تشریف لائے تھے ابتدائی ایام میں، تو وہاں پہ جب جگہ تنگ ہونے لگی تو ایک دن میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ یار پبلک زیادہ ہے، اب کیا کریں؟ تو اچانک میں گھر گیا، تو رات کو میں کتاب پڑھ رہا تھا، تو واصف صاحب کی ایک جملہ تھا اس پہ لکھا ہوا، وہ یہ تھا کہ تم اپنے گھر میں ایک گوشہ ان کے نام کا بنا لو، پورا گھر خود ہی بن جائے گا۔ یقین کریں سہیل بھائی کہ جب میں نے یہ پڑھا مطمئن ہو گیا، میں نے کہا اب یہ پورا گھر ہی بنے گا، ایک حصہ آپ ان کے نام کا بنا دیں بس خلوص کے ساتھ۔ اگر گھر میں چاہتے ہیں برکتیں آئیں، رحمتیں اتریں، اولاد فرما بردار ہو، برکتیں ہوں، تو میں کہتا ہوں آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا گوشہ بنائیں درود شریف کا۔ عشاء کے بعد سارے گھر والے ایک ایک تسبیح پڑھ لیں درود شریف، یقین کر اس کی برکتیں دیکھیں آپ، ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اور آج کے دور میں خاص طور پہ جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے فیملی کو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو لوگوں کو جوڑنے والا ہے، ٹھنڈا برکت والا، خیر والا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے درود شریف کی عادت کون کون اپنائے گا؟ کم از کم 100 مرتبہ تو لازمی پڑھیں، اور اگر 313 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے زیادہ پڑھیں گے تو جتنا بھائی گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، اور اگر ادب سے پڑھیں گے، خلوص سے پڑھیں گے، تو پھر اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ یہ وہ نام ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، آپ کی عزتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ویسے تو جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، لیکن ایک درود پاک جسے درود معطر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ درود، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ درود پاک ایسا ہے کہ کسی کے منہ سے اگر بو آتی ہو اور وہ کثرت سے اس درود پاک کو پڑھنا شروع کرے تو منہ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ اگر کسی کو غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن ہے اس کے اندر، اور وہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے جملوں میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی، شیریں ہو جائے گی۔ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی وسلم، میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ اے اللہ تو درود بھیج میرے معطر معمبر آقا پر، اس کا ترجمہ تو دیکھیں، میرے خوشبودار آقا پر ہے آقا، اے اللہ تو درود بھیج، تو رحمت نازل فرما۔ تو اس درود پاک کو چاہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی کثرت کریں۔ یاد ہوا ہے؟ کس کو یاد ہوا بتائیں؟ ماشاءاللہ۔ اور جی جناب،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور ماشاء ماشاء اللہ، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ تو یہ آج کی شب کا تحفہ ہے جی آپ سب کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ یاد نہ ہو تو کوئی بھی درود پاک یاد ہو اس کو آپ کثرت سے پڑھیے گا۔ ہاں بھائی، ایک نیت آج کی رات کی ضرور کیجئے، اور وہ یہ ہے، دو باتیں۔ آج ایک تحفہ، آپ نے ایک ایسا عمل آج سے شروع کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ایک کوئی خیر والا عمل نیت کریں، آج سے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ وہ آپ خود ہی نیت کر لیں اپنے دل کہ آج حضور کی ولادت کی خوشی میں، اس مبارک شب میں، کوئی ایک عمل ایسا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کی نیت کر لے، کوئی اور خیر کا کام، اگر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی اور خیر کا کام، تو ایک نیت تو یہ کریں آج سب، اور ایک اس بات کا ارادہ کریں کہ اپنی زندگی سے کوئی ایک گناہ وہ آج سے ہم چھوڑنے کی نیت کرتے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، بس نیت کر لیں کہ آج حضور کی ولادت کی خوشی کی شب ہے، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی سے ایک یہ جو خامی ہے اس کو آج سے ختم کروں، ایک نیکی ایڈ کرنی ہے اور ایک خامی کو ڈیلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔